میرا امیر اہل سنت دامن برکاتہ عالیہ سے یہ سوال ہے کہ عالم ہونے کے لیے کتنا علم ایک شخص کے پاس ہو کہ اسے عالم کہا جا سکے؟ کم از کم کتنا علم ہو؟ مہربانی کر کے اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ عالم کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط لکھی ہے کہ اس کو عقائد کا پورا علم ہو، اس میں یہ مستقل بھی پرمیننٹ ہو، اس کی معلومات ختم نہ ہو۔ عقائد سے مراد یہ نہیں کہ جیسے کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے تو یا غوث پاک کہنا کیسا ہے، یہ ہو، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، تو یوں مطلب ضروریات دین جو ہے تو یوں عقائد کے بارے میں اس کو مکمل معلومات ہوں، اور ضرورت کے مسئلے بھی جانتا ہو، اور ضرورت کا مسئلہ جب اس کو درپیش آئے تو بغیر کسی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوسروں سے نکلوا لینا وہ الگ بات ہے، لیکن خود اس پہ بھی صلاحیت ہو کہ یہ نکال سکتا ہے، تب یہ عالم کی شرط پر آئے گا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، تو یوں علم سے عالم بنتا ہے، نہ کہ سند۔ سند تو اب آج کل تو ویسے بھی وہ گھر بیٹھے مل جاتی ہے بعض اوقات، جی ہاں، نقلی سندیں ملتی ہوتی ہیں، زیادہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس کون سی چھپی ہوئی لکھی ہوئی سند ہوتی تھی، لیکن کتنے بڑے عالم تھے۔ بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری جو تھی، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر انہوں نے جو علم حاصل کیا، اس کا مقابلہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا یقیناً۔ تو یہ ہے عالم کی تعریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔